محترم سامعین، اور اخیر میں ہم اس مجلس کے روحے رواں سالار کارواں حضرت مولانا مفتی فاروق صاحب مدنی ادام اللہ فیضہم کو اس شعر کے ساتھ دعوت خطاب دیتے ہیں کہ ایک دو بندوں سے رندوں کا بھلا کیا ہوگا، ایک دو بندوں سے رندوں کا بھلا کیا ہوگا، ہم تو کہتے ہیں کہ میں خانہ اٹھا کے رکھ دو۔ ہم حضرت والا سے بہت ہی ادب سے درخواست کرتے ہیں کہ مجمع آپ کا منتظر ہے، آپ اپنی قیمتی ملفوظات سے سامعین کو مستفید فرما کر اپنی مستجاب دعاؤں پر ہماری اس مجلس کو اختتام تک پہنچائیں۔ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز اسمه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيما رواه عنه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إن الله تبارك وتعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز گرامی قدر رفیع المرتبت علماء امت، حاملین قرآن، حفاظ نظام، ائمہ کرام، دانشوران قوم ملت، ذمہ داران امت اسلامیہ، میرے بہت پیارے نوجوانوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، کئی ساری مناسبتیں آپ حضرات کو آشیرواد دینے کی جمع ہے۔ ابھی ہمارے ناظرین جلسہ سلم اللہ تعالی مختصر مگر جامع رپورٹ میں بہت سی باتیں کہہ گئے، جس سے مدرسے کے مخفی کوشوں کا پتہ چلا۔ اولاً تو یہ کہ یہ مدرسہ اپنی عمر کے 75 سال پورے کرنے جا رہا ہے، ماشاءاللہ، بہت بڑی بات ہے۔ یعنی گجرات کے بڑے بڑے بہت سے اداروں کی عمریں اتنی نہیں ہوئی جتنی آپ کے اس مدرسے کی عمر ہوئی، وللہ الحمد للہ۔ اور یہ علامت ہے اس بات کی کہ شرط صحت کے ساتھ ساتھ اس مدرسے کی بنیادوں میں شرط بقا بھی موجود ہے۔ اب یہ بحث مستقل ہے کہ یہ شرط صحت کیا ہے اور شرط بقا کیا ہے۔ کوئی بات نہیں، کنٹینٹ ٹیبلٹس کے وہ ہیں جو سب کی سمجھ میں آنے والے ہیں۔ کمپنی چونکہ نئی ہے اس لیے عوام الناس کو یہ کیپسول کا نام ذرا نیا سا لگ رہا، ہم اس کے کنٹینٹ کھول رہے ہیں۔ دیکھو، کوئی بھی عمل قبول ہوتا ہے دو شرطوں کے ساتھ۔
ہمارے تبلیغی احباب کو خود سنیں، علماء بھی سنیں، ذمہ دار بھی سنیں اور دانشوران بھی سنیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے بنیادی طور پر اخلاص کافی ہے، کافی تو ہے، وافی نہیں ہے۔ پھر یہ نہیں کرے گا زبان استعمال کرنے کا، یعنی کسی بھی کام کی جب ابتدا کرے تو اس کام کے صحیح ہونے کے لیے اخلاص یہ اس کی شرط صحت ہے، تبھی جا کر وہ کام صحیح ہوتا ہے۔ سننا، دھیان سے بات سننا، علمی مزاج بنا ہوا، یہ قصے کہانیوں سے ذرا دور ہٹو، اور یہ علماء کو بھی کہہ رہا ہوں، یہ سر دھلنا، واہ واہ کرنا، نعرے تکبیر، یہ سب بات کی باتیں ہیں۔ ذرا تھوڑی امت کے اندر بیداری آنی چاہیے۔ کوئی بھی کام جب شروع کرے تو اس میں للہیت ہونی چاہیے، اللہ راضی ہو جائے، دنیا چولہے میں جائے، دنیا تعریف کرے نہ کرے، دنیا رپورٹ میں نام دے نہ دے، پرچے میں نام اوپر آئے نیچے آئے، ہمارے نام کی تختی لگے نہ لگے، ہم سختی سے اس کے مخالف ہوں۔ ہمارا کام تو یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ کیسا اخلاص ضروری ہے معلوم ہے آپ کو؟ ایک مرتبہ علماء اکرام خاص طور پر متوجہ ہو، ہماری دکھتی رگ پکڑنے کی خود کوشش کر رہا ہوں، میری بھی اصلاح ہو جائے، آپ کے بھی۔ شیخ الہند ایک مرتبہ کسی جگہ رد موجودیت، رد غیر مقلدیت، رد بریلیت، مطلب فرقے ضالہ کی مخالفت میں تقریر کرنے کے لیے بلائے گئے۔ لوگ دعائیں کر رہے تھے، حضرت تھانوی نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں میں دعا کر رہا تھا کہ آج میرے استاد کو داؤ پر لگایا جا رہا ہے، خدا کرے کہ لاج رہ جائے۔ اور ایک مولانا لطف اللہ صاحب تھے اور وہ بہت سر اٹھائے ہوئے تھے، ان کے خلاف تقریر کرنی تھی، یعنی ان کے نظریات کے خلاف، ان کے مذہب قیادت فاسدہ اور عقائد حدامہ کے خلاف ایک تقریر کرنی تھی۔ شیخ الہند تشریف لے گئے، شیخ الہند نے تقریر شروع کی، شباب پر تقریر آ گئی، اتنے میں مولانا لطف اللہ کی انٹری ہو گئی، شیخ نے تقریر ختم کر دی۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ تقریر شباب پر تھی، عروج پر تھی، اور شیخ نے تقریر ختم کر دی۔ اب تو موقع آیا تھا کرتب بتانے کا، 90 رن ہو گئے تھے، سینچری لگانے کے قریب تھے، تاکہ بلہ اوپر اٹھایا جاتا اور بول بھی کیپٹن رہا ہے۔ سر علماء دیوبند کیپٹن تھے، وہ علماء دیوبند تھے، لیکن کیپٹن نے فوراً کر دیا اور تقریر 90 پر آ کر ختم فرما دی۔ صاحب میں نہیں بولوں گا، سنو سنو سنو، بس تو لیے نا، اب ذرا سنو، میں بھی میرے دل کو دستک دے رہا ہوں کہ سن، اور ہم سب سنیں۔ شیخ سے پوچھا گیا، شیخ الہند سے، کہ اتنے شباب اور عروج پر آ کر آپ نے تقریر ختم کر دی؟ کہا لطف اللہ صاحب کے آنے سے پہلے میری تقریر اللہ کے لیے تھی، اور لطف اللہ آ گئے تو دل میں ایک داعیہ رضیلے کی شکل میں آیا کہ اب جو کچھ بولوں گا وہ لطف اللہ کو نیچا دکھانے کے لیے بولوں گا، اب یہ غیر اللہ کے لیے ہو گیا، اور غیر اللہ کے لیے کوئی کام کرنا یہ شرک خفی ہے، اور حضور نے سب سے زیادہ اندیشہ اسی کا ظاہر فرمایا۔ ان اخوف ما اخاف علی امتی الشرک الاصغر قیل وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ قال الریا۔ مجھے میری امت کے بارے میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کا خطرہ ہے تو وہ چھوٹے شرک کا ہے، چھپے ہوئے شرک کا ہے۔
صحابہ کرام نے عرض فرمایا وہ چھوٹا چھپا ہوا شرک کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ ریاکاری ہے۔ ایک روایت میں فرمایا ان الشرک فیکم اخفی من دبیب النمل، ایک تو اخفا اور پھر دبیب، اور وہ دبیب بھی نمل کا۔ ہاں، اور عجیب محدثین نے وہاں نقطہ لکھا کہ دبیب تو سانپ کا بھی ہوتا ہے، لیکن سانپ جب دب میں ادبو کر کے آگے بڑھتا ہے تو راستے میں کچھ نقوش چھوڑ کر جاتا ہے۔ نمل تو کوئی نقش نہیں چھوڑتا، چونٹی تو کوئی اثر نہیں چھوڑتی۔ اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپیئر کر کے فرمایا، اور اس شرک کو اس سے بھی زیادہ خفی فرمایا کہ چونٹی چل کر جاتی ہے، کسی کو اس کا پتہ تک نہیں چلتا۔ چونٹی کے جانے کا کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ یہاں سے چونٹی گئی ہو۔ ویسے ایک شرک ایسا ہے جو دل میں آ کر چلا جاتا ہے، خود آدمی کو اس کا پتہ نہیں چلتا۔ فرمایا وہ ہے ریا، کسی کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرنا، واہ واہ وصول کرنے کے لیے کوئی کام کرنا، اپنے نام کے گن گانے کے لیے کوئی کام کرنا، یہ کاموں کو دھڑام سے نیچے گرا دیتا ہے۔ کوئی بھی کام ہو سب سے پہلی اس کے صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ اخلاص، صحیح ہونے کی، قبول ہونے کی بھی نہیں بتا رہا ہوں، صحیح ہونے کی۔ اخلاص کے بغیر وہ کام صحیح ہی نہیں ہوتا، چل جائے کہ وہ قبول ہو جائے۔ قبول اصابت نہیں حاصل کرتا، چل جائے کہ قبول اصابت حاصل کرتا۔ پہلے سواد صفت صفیر والا ہے، اور پھر تا یہ زبان کی نوک اور اوپر کے دانت سے ملا کر جو ادا کی جاتی ہے وہ اصابت، یعنی وہ کام صحیح ہی نہیں ہوتا، چل جائے کہ قبول ہو جائے۔ کون سا کام؟ جس کام کے اندر اخلاص موجود نہ ہو۔ للہیت بہت زیادہ ضروری ہے، اور للہیت یہ بولنے کا نام نہیں ہے بلکہ للہیت برتنے کا نام۔ 6 نمبر میں ہم بول تو دیں کہ اخلاص اخلاص اخلاص، اور ذرا ہم سے اچھا کوئی جماعت کام کر جائے، کوئی اچھی تقریر کر جائے، کوئی مدرسہ اپنا نام کما لے، ہمارے دل کو تکلیف ہو، یہ اخلاص پہ منافی ہے، یہ اخلاص کے خلاف ہے۔ میں سمجھا رہا ہوں، سنیے، کسی بھی کام کے قبول ہونے کی 2 شرطیں میں نے کام شروع کیا۔ نمبر 1، اس کے لیے اخلاص ہونا چاہیے، مگر یہ اخلاص اخیر تک چلتے رہنا چاہیے، یہ شرط بقا ہے۔ پہلی شرط شرط صحت، اور دوسری شرط شرط بقا۔ الفاظ بدل دیں، پہلی شرط شرط اصابت، اور دوسری شرط شرط اصابت اور شرط اجابت۔ ایک آدمی نے کام تو اخلاص کے ساتھ شروع کیا، مگر رہتے رہتے چلتے چلتے کچھ برسوں کے بعد دل میں خیال آیا ہمارا تو 45 વર્ષ پورا થઈ ગયા، જોયું અત્યાર સુધી કોઈ જાતની રૂકાવટ નથી આવી અને અમે આટલા ફારિગ કર્યા, આટલા ફારિગ કીધા અને આટલું કામ કર્યું، یہ دل میں خیال آیا، معاملہ چوپٹ ہو گیا۔ ووٹ پیش کرنا تحدیث کی نعمت کے طور پر اور احساس جگانے کے لیے یہ امر آخر ہے۔ ایک بات اور سنتے چلے جاؤ، سب کے کام کی احسان جتلانا یہ تو غلط، لیکن احساس جگانا یہ صحیح ہے۔ آپ کسی کو یہ کہیں میں نے تیرا اتنا اتنا کام کر دیا، ہمارے اس مدرسے کے لیے جو مدرسہ نور الاسلام کے نام سے موسوم ہے، ماشاء اللہ نور بھی معنی انوار ہوتا ہے، مگر چونکہ اس نور کا منبع، اس کا معدن اور اس کا سرچشمہ واحد ہے، اس لیے عام طور پر نور کو واحد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔
بہت سی جگہ اس پر اس کے اعتراف کو چھیڑ کر مختلف قسم کے جواب دیے جاتے ہیں، لیکن شاندار جواب جو تازہ تازہ گرم گرم فلاح سے ابھی بڑوں کی نسبت پر بزرگوں کی توجہات کے نتیجے میں آ رہا ہے، خدا قبول فرما لے۔ اور اس کا ثواب تاپودرا کے قبرستان میں، نرور کے قبرستان میں، راندیل کے قبرستان میں، ترکیسر کے قبرستان میں، اور مزار قاسمی میں، اور جنت البقیع میں، اور گنبد خضرا تک پہنچا دے۔ ہم نے اپنے بڑوں کو سب کو لے لیا۔ کیا عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ آپ اگر کسی کے سامنے اپنے مدرسے کی کارکردگی رمضان شریف کے چندے کے لیے جانے کے موقع پر پیش کرے تو یہ کوئی احسان جتانا نہیں ہے، یہ احساس جتانا ہے۔ سامنے والے کو متعارف کروانے کے لیے کبھی کبھی کچھ صحابہ کرام یہ کہتے تھے انا اعلم الناس بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ حضور کی نماز کو جاننے والا ہوں۔ یہ بولنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اگر سامنے والے کے خدمت میں اپنی بات کا وزن پیدا کرنا ہو تو بات سنے، بالکل پریشان نہ ہو، میں آسان کر کے بات سمجھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو پہلی شرط کسی بھی کام کے صحیح ہونے کے لیے کیا ہے؟ اخلاص، اللہ کو راضی کرنا۔ اب یہ 45 50 55 سال ہو گئے، شرط بقا کی تو ضروری ہے، وہ شرط بقا کے لیے ہمارے اندر ترک من و ادا یہ ضروری ہے۔ کسی پر احسان نہ جتانا، بڑائی نہ آنا، اسے کہ احسان جتانے کی بنیاد کبر اور نخوت ہے۔ احسان جتانے کی بنیاد یہ اپنے آپ کے اللہ ہونے کا دعویٰ کرنا ہے۔ اگر کسی آدمی کے کام کو شروع کرتے وقت شرط صحت تو تھی، لیکن کام شروع ہونے کے بعد ختم ہونے کے قریب شرط بقا کا فقدان ہو گیا، شرط بقا ختم ہو گئی تو یہ ایسا ہے جیسے شرط صحت ہی موجود نہیں۔ ہمیں ایسا لگتا ہے ولا نزکی علی اللہ احد کہ اس مدرسے کا 75 سال تک پہنچنا اور 75ویں سال میں بھی نہ گرنا، نہ کرنا ہو جائے، ولا سماحہ ہو جائے، نہ گرنا، بلکہ عام طور پر دارالعلوموں میں جو تعداد 20 15 10 25 30 کی تکمیل حفظ کی سعادت سے برابر ہوتی ہے، اتنی بڑی تعداد کا اس مدرسے سے تکمیل حفظ کرنا انشاءاللہ شرط بقا کو بھی اپنے ساتھ لیے ہوئے۔ یہ نیک پالی لیتے ہیں، اور نیک پالی لینا کوئی برا نہیں ہے، بد پالی لینا برا ہے۔ کیوں؟ یہ بھی وجہ بتاتا چلوں۔ بد پالی میں حوصلہ شکنی ہوتی ہے اور نیک پالی میں حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اسلام حوصلہ شکن مذہب نہیں ہے، حوصلہ افزا مذہب ہے۔ وہ انکریجمنٹ کرتا ہے، وہ موٹیویٹ کرتا ہے، وہ حوصلوں کو بڑھاتا ہے۔ تو ہم دیکھ پالی لیتے ہیں کہ یہ مدرسہ اپنے سفر کے 75 سال پورا کر گیا اور ڈاواں ڈول نہیں ہوا، بلکہ یہ مدرسہ ماشاءاللہ 25 کا عدد بہت بڑا عدد سمجھا جاتا ہے، 25 کا عدد اغلب کو بھی پار کر کے عدد اغلب 60 ہے۔ اسی لیے عربی میں سبعن سے سبعتن بنایا گیا، اس لیے کہ سبعن غریبے میں غلبے کا معنی ہے۔ یہ کیا شعور ہے؟ کیا ان کو سب کو نکالو، یہ کوئی کھیل گاہ میں جمع ہوئے ہیں کیا؟ ان کو گھروں پر آنا کرو۔ جی سنیے، 7 دوری 14 اور 7 تیا 30، 7 بہت بڑا عدد ہے۔ حدیث شریف میں
کسی چیز کی کوانٹٹی بتانے کے لیے 7 کا عدد آتا ہے، 27 کا آتا ہے، 70 کا آتا ہے اور 700 کا آتا ہے۔ آپ کا مدرسہ 7 کی سنکھیا کو پار کر کے 14، 14 کو پار کر کے 21 اور 21 کو پار کر کے ماشاء اللہ تبارک الرحمن 25 حفاظ کرام، اور وہ بھی شہر کے، کوئی باہر کے نہیں۔ یہ بھی ادارے کی ترقی کا ایک راز ہوتا ہے، مقبولیت کا ایک راز ہوتا ہے۔ سنو سب کے سب، کوئی بھی ادارہ مقبول اور ترقی یافتہ ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کی افادیت کا دائرہ کار یہ مقامی لیول پر خوب سے خوب تر ہو۔ 25 طلبہ اور وہ بھی ماشاء اللہ گوجرا کے اس ایک مدرسے سے دیے جا رہے ہیں، اس سے بڑھ کر اس مدرسے کا رپورٹ کیا چاہیے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، ان طلبہ نے جو قرآن کریم کی تلاوت کی، اسے پتہ چلا کہ تصحیح قرآن پر ان طلبہ کے پیچھے مستقل محنت کی جا رہی ہے۔ اور سنو سبھی بھائی، ایک تو ہوتا ہے محنت کرنا اور ایک ہوتا ہے ڈھنگ والی محنت کرنا۔ آج کل کی بچی کو اگر اپنی یہ کہہ دے کہ روٹی بیلو، روٹی بیلو، اور وہ بھی روٹی بیل کو دے گی لیکن ڈھنگ والی روٹی نہیں بیلے گی۔ روٹی بیلنے کے پیچھے محنت کرنا پڑتی ہے، تب جا کر اب تو روٹیاں بیلنے کا سلسلہ مشین آ گئی، آرڈر پر روٹیاں بن رہی ہیں۔ پھر کہتے ہیں یہ کھوا جام ہو گیا اور یہ مسل کمزور ہو گئے، نہیں بلکہ یہ روٹیاں بیلنے میں ورزش ہوتی ہے۔ یہ روٹیاں بیلنے میں ورزش، عورتوں کا ذہن اس طرح بناؤ کہ یہ تمہیں جیم میں جانے کی ضرورت نہیں، میں تم کو مفت میں یہاں جیم کر کے دے رہا ہوں، روٹیاں بیلو، ہاں، تاکہ یہ مسلس اور یہ ہاتھ برابر مضبوط ہو، اور ذرا کبھی کبھی 2-4 کپڑے دھو لیا کرو، ورنہ ہوتے سنے گی تو کہیں گے پورے کپڑے دھونے کا کہا جا رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں 2-4 کپڑے دھو دو تاکہ کمر پر بھی دباؤ پڑے گا، یہ پلس ہو جائے گا، یہ ایکسرسائز ہو جائے گی۔ مردوں کو بھی چاہیے، اکیلی عورتوں کے لیے نہیں، کہ مسجدوں میں موٹر سائیکل لے کے مت آیا کرو، سائیکل چلا کے آؤ تاکہ تمہاری بھی ایکسرسائز ہو جائے۔ اعتدال بتاؤ، یک طرفہ بات نہیں کر رہا ہوں، سبھی لوگ موٹر سائیکل لے کر آئیں گے، سبھی لوگ 4 ویلر لے کر آئیں گے تو ہوگا کیا؟ یا تو مسجدوں میں پیدل آؤ یا سائیکل لے کر آیا کرو۔ ورزش صنف نازک بھی کرے اور ورزش یہ صنف بھی کرے تو مرد کی صنف کہا جاتا ہے۔ خیر، بات یہ چل رہی تھی مدرسہ کامیاب، الحمدللہ، اللہ بہت مبارک فرمائے، خدا نظر بد سے بچائے، اور کیوں نہ ہو لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، اس لیے کہ ابھی ناظم صاحب نے سنایا اور مولانا رمضانی صاحب نے مجھ کو گاڑی میں بیٹھتے ہی سنایا تھا، وہ بات ناظم جلسہ سے ہم نے سنی کہ اس مدرسے کی بنیاد شیخ الہند کے شاگردوں نے رکھی، جس شیخ الہند کی نیت کا ابھی آپ کو حال سنایا ہے۔ کیسے شیخ الہند تھے؟ ان کی نسبت جمیلہ اور ان کے پرتو حسین کا مظہر یعنی انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، اور اس انور شاہ کشمیری کی نظر جس پر پڑ جائے، مرد حقانی کی پیشانی کا نور، مرد حقانی کی پیشانی کا نور تب چھپا رہتا ہے پیشے دی شعور۔ علامہ انور شاہ نے نظر ڈالی ہوگی اپنے ان شاگردوں پر، وہ اساتذہ بھی ایسے تھے اور شاگرد بھی ایسے تھے، دونوں طرف سے کمزوریاں پائی جا رہی ہیں۔ صرف طلبا کے انتخاب کا رونا نہیں رونا ہے۔ ایک لڑکی کا ایک مولوی صاحب بہت پڑھا رہے تھے، اب ان کو اللہ چلے اور ان کی کھوپڑی نے بھیک مانگی، تو انہوں نے اپنے طلبا سے یہ کہا کہ
وہ دور تھا کہ امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے سامنے رحمہ اللہ جب کتاب کا ورق ایسا کھلتے تھے تو اتنے آہستہ سے کہ استاد کو ذرا بھی تکلیف نہ ہو اور تم ہو کہ عجیب ہو، وہ طلبا بھی سر پھیرے تھے میں کہتے جمی ہوں ایوا فرشتہ طلبا نے کہا حضرت بات بالکل برابر، آپ امام ابو حنیفہ بن جاؤ ہم اسی جگہ امام ہو۔ یہ جو چھوٹا سا واقعہ ہے لیکن سبق دے رہا ہوں، آج کل کے ماں باپ اپنی اولاد کو حسن بصری بنانا چاہتے ہیں، اپنی بیٹی کو رابعہ بصریہ بنانا چاہتے ہیں، کوئی باپ اپنی اولاد کو شیخ الحدیث مولانا زکریا بنانا چاہتا ہے تو پہلے خود مولانا یحییٰ بنو۔ کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو پکا نمازی اور خالی بیٹا جھوٹوں کوئی دیوس نہ بولتا اور خود وہ اولاد دیکھتی ہے کہ پپا ممی نے ہمیں اور جھوٹوں تو اس کی اولاد کی تربیت کیسے ہو؟ میرے بھائیوں، ہمیں سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا ہے، ماحول اور تربیت کے لیے اپنے آپ کو درست کرنا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے کئی ایسے مواقع ہیں آج جو آپ کو آشیرواد دیے جانے کے قابل ہیں۔ جہاں سے گاڑی اتری تھی پھر وہیں پر لے آیا، جنکشن پھٹ گیا اور گاڑی پھر پٹری پر آ گئی۔ ایک آشیرواد کو 25-75 سال کا تھا، دوسرا آشیرواد 25 طلبا اور تیسرا آشیرواد یہ ہے صحت قرآنیہ کے ساتھ۔ روٹی ڈیلی تو جاری ہے لیکن شاندار جاندار۔ وہ بچے جو مناجات پڑھ رہے تھے، ان بچوں نے جو تکمیل کیا دل بار بار ہو گیا۔ گرجرا والوں کو اس بات کی شہادت دی جا رہی ہے کہ یہ مدرسہ قابل تقلید ہے اور لائق تقلید ہے، لائق تحسین ہے۔ اللہم مزید فزید۔ اور ویسے بھی گوجرا ایک حساس شہر ہے، سینسیٹیو ہے، ہر اعتبار سے سینسیٹیو ہے، سمجھ آیا کرو، ہر اعتبار سے سینسیٹیو ہے۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ، اللہ اس کی حیات کو سلامت باقرامت رکھے، جاوید رکھے۔ حیات کے معنی میں بہت عموم ہے، ہمارے علماء کرام اس عنایت اور اس استعارے کو سمجھ چکے ہوئے۔ اللہ رب العزت مبارک فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ جلسہ سجایا گیا، اس سے زیادہ خوبصورتی کے ساتھ یہ جلسہ سجنا چاہیے تھا، اس لیے کہ تکمیل قرآن کی نسبت پر قائم کی جانے والی محفل کو جتنا سجایا جائے، اس میں جتنا پیسہ لگایا جائے، اس کے پیچھے جتنے جذبات کو صرف کیے جائیں، یہ کم ہے اور کم ہے۔ کیوں؟ دلیل پیش کرتا ہوں، دلیل پیش کرتا ہوں، اور وہ بھی قصے کہانیوں سے نہیں جو میری فطرت میں نہیں ہوئی، قصے کہانی۔ ہاں، قرآن کریم کہتا ہے، ہاں، سورہ ہود سے پہلے والی سورت، طلبہ بتائیں گے سورہ ہود سے پہلے والی سورت 11ویں پارے میں کون سی ہے؟ شاباش، سورہ یونس۔ میں نے امتحان بھی لکھا، حاضرین کو میں نے کہہ دیا ان کا امتحان جب ہوگا تب ہوگا، ابھی بھٹا ویسا بھی امتحان بڑا ہوشیارا زیادہ اندر یوں نہیں بنتا، وہ صرف خوشبو لے لیتا ہے کہ بریانی دم پخت، تو آج کل تو ہر جگہ لکھا جاتا ہے دم پخت بریانی، یہ دم پخت تو دیکھتے ہی دم نکل جاتا ہے، دم پخت کا دم نکلا ہے۔ بڑی بڑی ایسی روپیہ میں دم پخت بریانی ملتی ہوئی ہے، اور بعض مدرسوں میں ہم دیکھتے ہیں 20 روپے میں بریانی کی پلیٹ دیتی ہے، اس میں ویڈیو بھی بنائے جاتے ہیں اور فکر بھی مطلب دیکھتے ہیں دم پخت بریانی بڑا بڑے دم پخت ہے۔ میں تعلیم کو کہا کہ دم نجات، اس لیے جب پخت کے رخوں کو آگے پیچھے چل دو دم میں بھی نجات پائی اور وہ واجب الدم ہو جاتی ہے اسی بریانی میں۔ ہم نے تھوڑا سا دانا دبایا، طالب علم نے جواب دے دیا کہ ماشاء اللہ سورہ
یونس کی آیت کریمہ ہے، 11ویں پارے کے نصف کے بعد کا ایک رکوع، پھر اس کے بعد کا دوسرا رکوع اور اس کے بعد کا تیسرا رکوع، اور ایسا یاد کرو میں کیسے حوالہ دے رہا ہوں۔ قل من یرزقکم کے بعد فإن كذبوك فقل لي عملكم والا رکوع، اور اس کے بعد وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ والا رکوع، اس میں یہ آیت ہے۔ خدا میرے استاد کو سلام، میں نے پریز میں حفظ کیا، میرے استاد ابھی اسی درجگاہ میں حفظ پڑھا رہے اور ابھی وہی پتلی کاٹھی کے تھے جیسے کہ 1980 میں ہوا کرتے، انہوں نے اتنا یاد کروایا، اور خدا میرے باپ کی روح کو منور فرمائے، ان کی قبر کو روح سے بھر دے کہ انہوں نے میری پختگی قرآن کے پیچھے بہت محنت کی۔ تو میں آپ کو 13 صفحے قرآن میں یہ بھی بتا سکتا ہوں، یہ بھی میری تقریر کا حصہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، 13 صفحے قرآن لے آؤ، اگر آپ آیت پڑھو گے میں کہہ دوں گا کہ یہ آیت اس صفحے کے پہلی لائن میں ہے، بیچ میں ہے یا آخر میں ہے۔ الحمدللہ یہ استاد کی محنت ہوتی ہے، یہ کثرت تلاوت کی، اتنا پڑھو اتنا پڑھو اتنا پڑھو جو وہ برابر کو مثال دی جاتی ہے زین جوان الکل، جو اس کا کتا مسلم بن گیا، کیوں؟ اس لیے کہ بھوکے بھی تو کتنوں کو بھوکے، وہاں تو ہر منٹ میں 200 لوگ آ رہے ہیں، تو قرآن کریم کو اتنا پڑھو کہ تم کہہ سکو کہ بھئی یہ صفحے کے لائن نمبر میں بتا سکو تو کوئی بات نہیں، لیکن اتنا تو بتا دو کہ یہ 13 یا 15 صفحے قرآن کے آغاز میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو آیت کریمہ میں پڑھنے جا رہا ہوں 13 صفحے قرآن میں بائیں جانب کے صفحے پر رہیں گے۔ کون سی آیت جس کے لیے یہ بس سجائی گئی؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وفي قراءة مما تجمعون۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت نامہ آیا ہے، نصیحت نامہ آیا ہے، اور تمہارے دلوں میں جو شکوک و شبہات، وساوس، گندے گندے خیالات، بے برکتی کے خطرات وغیرہ آتے ہیں، قرآن پڑھ لو تو سینوں کے اندر کی بیماریوں کے لیے اس میں شفا مل جائے گا۔ علماء نے بتایا کہ جب کبھی دل میں گندے خیالات آئے قرآن کریم کھولو، 2 رکوع میں پڑھ لو گے، گارنٹی ہے برے خیالات نکل جائیں گے۔ کیوں؟ قرآن نے کہا وشفاء لما فی الصدور وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين۔ ہم نے قرآن کریم کی آیتوں میں شفا نازل فرمائی اور وہ شفا مطلق ہے۔ علماء استدلال کرتے اس آیت کریمہ میں ما هو شفا مطلق، علماء نے استدلال کیا قرآن میں شفائے ابدان بھی ہے اور شفائے ارواح، اور جب بھوک دو شفا مل جائے گی، اور جب دم کر دو شفا مل جائے گی۔ اور ضرور نہیں چاہیے لوگ مجمع میں اگر کچھ سائنسی دماغ رکھنے والے بیٹھے ہوں تو وہ بھی اپنا حصہ لیتے جائیں، اس لیے کہ یہ تو انٹر کانٹیننٹل تقریر ہو رہی ہے، ملٹی کیوزن ریسٹورینٹ ہے کہ اس میں آپ کو ایشیا کا کھانا بھی ملے گا، فرانس کا بھی ملے گا، یورپ کا بھی ملے گا۔ بھائی سائنس اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ منہ میں سے جو بھی ہوا، لعاب، کلمہ، لفظ نکلتا ہے وہ ختم نہیں ہو جاتا بلکہ ہوا میں سیو ہوتا ہے، تبھی تو یہاں وہ آپ کے موبائل میں سیو ہو رہا ہے۔ آسان کر کے سمجھا
اگر میرے منہ میں سے نکلا ہوا کوئی کلمہ ہوا میں اڑ کر خاکستر ہو جاتا تو آپ کے موبائل میں سیو کیسے ہوتا؟ پتا چلا کہ یہ ہوا نے اس کو محفوظ کیا اور یہی ہوا آپ کے موبائل کے اندر سے اس کو لے گئی اور اس کو سیو کروایا. یہ میری آواز آپ تک کیسے پہنچ رہی ہے؟ کون پہنچا رہا ہے؟ جواب دو بچوں. آپ کی میں آپ کی بچی کا بھی حصہ لے رہا ہوں. میری آواز آپ تک کون پہنچا رہا ہے؟ یہ تو سائنٹسٹ ویری گڈ بریلینٹ مائنڈ ماشاء اللہ. ہاؤ ونڈرفل اسٹوڈنٹس اینڈ پیپلس دیز آر. Congratulations my heart. ماشاء اللہ. فوری جواب دیا. مبارک ہو گودرا تیری سرزمین کو واقع. اے گودرا تیری سرزمین کو مبارک ہو کہ تم نے کیسے کیسے جھیالے پیدا فرمائے. اب سنو حاضرین، اتنے حاضر جواب بچے اگر آپ کی سرزمین پر پیدا ہوئے اور آپ نے ان کو موبائل کا دیوانہ بنایا، قسم خدا کی قیامت کے دن سب کی پکڑ ہو. قسم خدا کی. اس لیے کہ یہ بچے امانت ہے، یہ اللہ کا ہبہ ہے، اللہ کا عطیہ ہے. اولاد محنت کے بلبوتے پر نہیں ملتی. only gift by Almighty Allah. I am not saying Almighty God. I am saying Almighty Allah. Always be practiceful for using this word. Don't use never ever the Almighty God, but always use word of Allah. Allah. کوئی آپ کو کتنا بھی کرے، عقیدہ بھی سکھا دے، کوئی آپ کے دماغ میں کتنا بھرے کہ اللہ بولو، گاڈ بولو، پرمیشور بولو، ایشور بولو، پربھو بولو، کہنا تم ایک مرتبہ اللہ بول دو تو ہم بول دیں گے آلمائٹی گاڈ. محاورت نہیں کی جاتی. جی ہاں، مدارات تو کی جا سکتی ہے، مدارات آپ کر سکتے ہیں لیکن مداخلت نہیں کر سکتے. کسی کا خیال کر کے اس کی دنیاوی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دینا، دیٹ از ڈفرنٹ تھنگ. سن لو یا کان کے ڈھکن کوئی کر. کسی ہندو بھائی غیر مسلم بھائی کی دنیاوی ضرورت کا خیال کر کے اپنی دنیاوی ضرورت کو ترجیح دینا، یہ تو جائز ہے. کٹر کا بات نہیں سکھا رہا ہوں. نہیں، کسی ہندو بھائی کی کوئی دنیاوی ضرورت ہو اور آپ اپنی ضرورت کو پسے پشت ڈال کر اس کی ضرورت کو پورا کر دیں، بہت اچھا، ماشاء اللہ، کرنا بھی چاہیے. اس کو کہتے ہیں مدارات. لیکن غیر مسلموں کو دھارمک اعتبار سے اور دینی اعتبار سے خوش کرنے کے لیے اپنے دین کو ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے کرنا، اس کی اجازت کبھی نہیں ملتی. پورے قلم میں آیا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، پھر بھی فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. یہی مداخلت کی دعوت تو دی گئی تھی کہ ون ڈے فار یو اینڈ ون ڈے فار اس. ایک دن آپ کا اور بار بار پانی لے رہے کا مطلب یہ تو نہیں آپ کا نام رمضان ہے اور رمضان شریف اور پانی لائک رمضان میں پانی دوسرا پلائے گا، رمضان میں پانی نہیں تو حالانکہ حضرات کو بھی ذرا سنو. مشرکین عرب نے یہ نہیں کہا تھا ایک دن آپ کا ایک دن ہمارا، ایک دن آپ کا ایک دن ہمارا، ایک دن ہم تمہارے منتر گائیں ایک دن تم ہمارے منتر گاؤ. قرآن کریم نے صاف کہا لا اعبد ما تعبدون. اور علماء کرام کا بلاغت کی طرف متوجہ ہو، سر دھنتے رہ جاؤ گے. لا اعبد ما تعبدون جملے فعلیہ کہا اور ولا انتم عابدون ما اعبد جملے اسمیہ کہا. پتہ چلا خصوصاً بھی یہ نہیں ہو سکتا اور استمرار بھی یہ نہیں ہو سکتا.
نہ فی الحال یہ ہو سکے گا، نہ تا صبح قیامت یہ ہو سکے گا. اور اپنے بارے میں بھی کہہ دیا لا اعبد ما تعبدون، اور آگے فرمایا ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. لڑنے جھگڑنے کی بات نہیں، تم تمہارے دین پر خوش رہو، ہم ہمارے دین پر خوش ہیں. بات یہ چل رہی تھی اللہ رب العزت کے لیے لفظ اللہ استعمال کر رہے ہیں. اور میں یہ کر رہا تھا کہ یہ بچے آپ کے پاس امانت ہے، یہ اللہ کی امانت ہے. بچے شادی کے بلبوتے پر ملتے ہوئے تو ضروری نہیں. تینوں قسم کے نمونے دنیا میں آئے، ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں. کون پیدا ہوا؟ ایک وہ شخص پیدا ہوئے جس کا نہ ماں تھی نہ باپ تھا، بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے. کون تھا؟ سیدنا آدم علیہ السلام ہوا نا. پھر اس کے بعد وہ پیدا ہوئی، میں نے اگر جواب دے دیا مذکر کا سیدھا استعمال کریں. وہ پیدا ہوئی جن کی ماں نہیں تھی، باپ جیسا تو تھا. میں نے باپ جیسا بولا، وہ کون؟ حضرت حوا. حضرت حوا ایک وہ جناب پیدا ہوئے جن کی ماں تھی، باپ نہیں تھا. وہ کون تھے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. پتہ چلا اولاد شادی کی دیر نہیں ہے. اولاد ورنہ بہت سے لوگ تو شادی کر کے بیچارے 50 سال پورے ہو جاتے ہیں، 60 سال پورے ہو جاتے ہیں، چپل نہیں پیر گھس جاتے ہوئے لیکن اولاد نہیں ہو. میرے بھائیوں سن لو، اولاد اونلی گفٹ بائی آلمائٹی اللہ. قرآن کریم سے اس کا استدلال کرو. قرآن کریم میں اولاد کے لیے ہمیشہ سیاق و سباق لفظ ہبا آیا ہے. ربی حبلی ایسے سنتے چلے جاؤ. تیسرے پارے کیا ہے؟ اور پارے کے نام سنو، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ. تیسرے پارے کے پونے سے پہلے والے رکوع کیا ہے؟ برابر کہہ رہا ہوں. پونا جو آتا ہے نا، اس سے پہلے والا رکوع وہی قالت الملائکۃ یا مریم، اور اس سے پہلے والا رکوع قل ان کنتم تحبون اللہ. برابر کہہ رہا ہوں. اور اس سے پہلے والا رکوع ان الذین یکفرون بآیات اللہ. برابر کہہ دیا. وہ بہت بڑا، بہت شارٹ اینڈ سویٹ ہے وہ ربی حبلی. پھر 13ویں پارے کے آخر سے پہلے والے رکوع میں بھی اولاد کا تذکرہ آیا تو لفظ ہبا آیا. الحمدللہ الذی وہب لی، دائی جانب کا صفحہ ختم ہو کر دائی جانب پر وہ آیت جا رہی ہے. علی الکبر اسماعیل و اسحاق. اور پھر 29 کے نہیں 19ویں پارے میں سورہ فرقان کے آخری رکوع کی آیت والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا. سورہ شورا کے آخری رکوع کی آیت یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. کتنی آیتیں سنو. اب سنا میرا پکا یاد کرو، یہ آپ کو نصیحت بھی کرو. بیان میں سب کچھ چل رہا ہے. میں نے کہا نا انٹر کانفیڈینشل مواد آپ کو ملتا ہے. کچھ طلبا کے کام کا، کچھ ان کے کام کا، کچھ ان کے کام کا، بہت کچھ میرا کام کا، اور بہت کچھ سب کے کام کا. سب پکا یاد کرو کہ نیند میں سے کوئی اٹھا کر کہے 13ویں پارے کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت پڑھو تو آپ فٹافٹ شروع کر دینے والے ہونے چاہیے. تو پھر قرآن آپ سے خوش ہو جائے گا. قرآن یاد رکھنے کا بہترین نسخہ جو میں نے مسجد نبوی میں مولانا عمر صاحب سے لیا ہے. میں جب مدینہ منورہ میں 1992 میں گیا سپٹمبر میں، تو 92 کے اواخر میں حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ عمرے کو تشریف آئے. اب ہم گجراتی طلبا کی بیٹھک ایک ہی جگہ پر تھی. ہم عصر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں آئے، پڑھ لی عصر کی نماز. ہمیں نہیں معلوم تھا کہ مولانا تشریف لائے ہوئے. ہم یونیورسٹی سے آئے تھے سنو حفاظ اور علماء کرام نے رمضانی مت بنو، شعبانی، شوالی، محرمی، صفری، ربیع الاولی سب بنو. کیا مطلب؟ حافظ لوگوں میں اصطلاح ہے یہ رمضانی حافظ. رمضانی حافظ بننا ہے نہیں نا، ہمیں تا قیامت حافظ بننا. پکا قرآن
کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمارے قرآن کو بطور نشر کے لوگوں کے سامنے پیش کرے. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ عصر کی نماز ختم ہونے کی تھوڑی دیر کے بعد اپنے خادم کے ساتھ اندر سے نکلے مسجد کی نماز پڑھتے اور ابھی مجمع بڑھ گیا تھا اور حرمین میں تو عصر مغرب کے درمیان کا وقت ذرا لمبا ہوتا ہے اس لیے اول پر وہ لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں. مولانا اپنے خادم کے ساتھ چلتے ہوئے قرآن سنا رہے اس لیے میں نے ہمارا چکر ہوا جب مولانا سنا چکے تو میں نے ملاقات کی اور میں نے اپنے والد کا تعارف کروایا. والد صاحب کو شناسائیت کی اور انہی کے مشورے سے ہم فلاح ادارے میں پڑھنے گئے تھے. مولانا کا خود کا پوتا فلاح ادارے میں پڑھا ہوا ہے. مولانا کا پوتا داماد فلاح ادارے سے پڑھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے فلاح ادارے کو رونق بخشی ہے. خدا صبح قیامت تک مجھے باقی رکھے. خدا وہاں کے اساتذہ اور طلباء کو جتنے لوگ پڑھنے جائیں سب کو کامیابی ہو کہ ہم مادری سے محبت ڈگری کی ہے. بھائی سبھی اداروں کے لیے دعا ہے لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے. ماں کے مقابلے میں خالہ حیثیت نہیں رکھتی. جب ماں نہ ہو تو خالہ انما خالتوں کی منزلت ہی فرمایا. انما خالتوں امور تھوڑا فرمایا کہ منزلت کی الگ ہے. جی تو مولانا عمر صاحب کو میں نے کہا حضرت میں آپ کے مشورے میں پڑھنے گیا اور یہ اور وہ یہاں تک آیا. پھر میں مولانا کو چھیڑا مارنا آپ پیدل قرآن شریف سنا رہے تھے تو بیٹا میرا روزانہ 3 پارے سنانے کا معمول ہے. بڑے میاں کی آنکھوں میں سے پانی دکھ رہا. پھر میں نے کہا حضرت قرآن شریف یاد رکھنے کے لیے کوئی اچھا نسخہ بتائیں. میری آنکھوں میں اس وقت میرے والد صاحب یاد آ گئے, آنسو آ گئے. جب موبائل فون تھے نہیں لے کر آتا تھا پھر یہاں سے جواب آتا تھا. اور آپ کے گودرا ہی کے ایک میرے بہت پیارے جگری دوست ہیں جو مدینہ منورہ میں مجھ کو سب سے پہلے پناہ دیتے تھے. خدا انہیں سلامت رکھ کے ہمارے سلیم بھائی آپ شاید کہ وہ مجلس میں ہو. انہوں نے سب سے پہلے میرے لیے انصار کا رول ادا کیا تھا. تو مجھے ان کے پاس بھی ملاقات کو میرا فون کبھی کبھی ان کی دکان پر آتا تھا, خط بھی ان کی دکان پر آتا تھا. ہم پڑھتے تھے روتے تھے. والد صاحب یاد آ گئے اس لیے کہ مولانا نے جو نسخہ بتایا والد صاحب خط میں حافظ کلاس میں اور اس کے بعد ترکیسر کی زندگی میں ہمیشہ وہ نسخہ مولانا کے حوالے سے ہی لکھتے تھے. میں نے سنا میری سند عالی ہو جائے تاکہ میں ڈائریکٹ مولانا سے پوچھوں. مولانا نے کہا قرآن اگر ہمیشہ سینوں میں محفوظ رکھنا ہے تو نماز میں پڑھنے کی عادت ڈالو. نماز میں اب یہ سن لیا. عمل بھی کسی حد تک کرتے ہیں, کسی حد تک کرتے ہیں. ائمہ کو بھی چاہیے کہ نماز میں وہ رٹی رٹائی. ایک امام صاحب تو کہتے ہیں کہ ہمارے بہت عزیز ہیں, وہ کہتے ہیں آگے آپ رکوع نہیں پڑھے تو تمہارا کام ومن الناس من يقول والذي إذا هو وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن فهم يتساءلون ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين اور يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آمنوا بالله ساتھ نمبر پر جاتی ائمہ کرام کو چاہیے کہ نماز میں قرآن شوال کی پہلی تاریخ سے شروع کرے اور شعبان کی آخری تاریخ سے پہلے الف لام میم سے شروع کرو اور اخیر تک پڑھتے چلے جاؤ اور لوگ پورا قرآن کے سنیں گے نا یار. یہ کوئی طریقہ ہے کیا کہ رٹا رٹایا وہی وقال الذین کفروا لا تسمعوا قال الذین کفروا ہوا ابھی بھی ہو رہا ہے لیکن وہ اس کی کوشش کرو. لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ بڑھ دیا. کوئی توہین مقصود نہیں ہے. ہر آیت اپنی جگہ تاثیر رکھتی ہے لیکن قرآن پورا پڑھو. اس کی دلیل تلاش کرنا تھا. دیکھیے بڑے لوگ جو بات کہتے ہیں وہ ویسے تو کہتے پڑھاتے پڑھاتے آئی کہ باہر عمر کے رکھنا تو 30ویں پارے کی پہلی آیت کو کی دلیل تلاوت کے بعد اپنی صلاح اور اچھا کہ تلاوت کا شاندار محل نماز. دوسری دلیل بھی
یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا کے بعد آیا ورتل القرآن ترتیلا. ابھی رمضان شریف آ رہا ہے، یہ مت تلاش کرنا کہیں مسجد میں 30 منٹ پر قرآن شروع تھا اسے کون سوال گجراتی بھاشا بھی بڑی بولوانا پریشن کروں دیر ہو گیا ہوں میں جانتا ہوں آپ یہاں میں سبھی لے رہے ہیں کہ کئی مسجد میں 35 منٹ میں قرآن شروع تھا کہ کون جوان ایک صاحب گجرا اس بنا آنے کے پہلے اتنے وجد میں تھے کہ انہوں نے یہاں کی زبان استعمال کرنا شروع کر تو میرا ذہن اس کی طرف چلا گیا کہ بھائی اور ہوتا بھی ایسا ہے کہ وطن اصلی جیسے جیسے قریب آتا جاتا ہے حرکتیں بڑھتی جاتی ہے اس لیے بھی فلسفہ سنتے چلے جاؤ. حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سبق کو سنا سب سے کام کی بات کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ زمانے کی رفتار تیز ہو جائے گی. ابھی تو جمعہ گیا نہیں ہے ابھی تو اپنی شادی کر ہوئی شادیاں بھی کم ہوئی نانا کب بدلے والے ہیں آج بڑی اور تھوڑی دیر بچوں اور پہلے تو 40 سال کو جیتے اتنے بڑے بڑے کام کرے. مولانا نے کیا جواب سنایا بڑے لوگ واپس مولانا فرمایا وطن اصلی کے قرب کی نشانی یہ ہے کہ تھکا مارا مسافر بھی اپنی رفتار تیز کر دیتا ہے. دنیا کا وطن اصلی آخرت ہے اور آخرت جتنی قریب ہوتی جائے گی دنیا کی حرکت تیز ہوگی. اور یہ تو سن لیا تھا پھر جب جلالین پڑھانے کی باری آئی تو راضی نے اس رات کو اور کھولا کہ دنیا کا وطن اصلی آخرت ہے. ہاں یہ دنیا کا وطن اصلی ایسے ہی جو میں نے کہا وہ چاہتا ہی سمجھا دوں. تمہیں بامبے گیا ہوئی અને જ્યારે થાકેલા પાકેલા પાછા ગોધરા તરફ આવતા હોય તો જેમ જેમ ગોધરા આવે તેમ તેમ જલ્દી પહોંચવાની કોશિશ કરો છો કે નહીં? બોલો કે ભાઈ વડોદરામાં થોડી વાર રોકાઈ જાવ છે મને ધંધો નથી મારું તો ઠેકાણું નથી. ઘડીમાં અટલ થવાનું ઘડીમાં તડકે બોલતું ઘડીમાં ત્યાં ચલતા ફરતા ઉતાવશે. हमारा नाम है इब्नुल सबील को भी आपके का बेटा कहते हैं इसलिए जो जैसे बाप और माँ की गोद में बेटा पड़ा रहता है हम लोग आपको खुदा कबूल करो खुदा कबूल. तो जैसे जैसे गोधरा वापसी में करीब आता है आदमी की रफ्तार मदरसे के तलबा नहीं कर सकते. जब यहाँ से तड़के कर डाबेल रांडेल जाना हो तो जान बुझ के महमू में जाए पैसा अच्छा बड़ा होता है और जब मदरसे से आना हो तो मदरसे में शानदार जानदार नामदार कामदार खाना पकाया हो तो भी कहेंगे 3 से गाड़ी न मिले तो कोसम पर जाके पकड़ेगी बाहर से न मिले तो भी ऐसे बनेगी. 3 से न मिले तो कोसम से न मिले तो लेकिन जाएंगे तो बात तो वापस आने देना रात की रात को 5 हफ्ते अल्लाह की बातें सुनो क्या रात थोड़ा फरमाया जब मौत का वक्त आता है तो कहा जाता है या अय्युहल नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई क्या अल्लाह का कलाम इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दियतम. इन आयतों को बहुत कुछ सुनने में लगता है. वो इंसान जो कुरान की तिलावत कर कर के तर्जुमा कर रहा हूँ आपके जरिए भी मुनासिब. वो इंसान जो कुरान की तिलावत कर कर के दिलों का सुकून पाता था. हम रसूल मुतमईन में भी तशरीह करें और वो भी कुरान ही की बुनियाद पर ही कुरान का अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब. तो रसूल मुतमईन की तफसीर इधर आ गई कि एक इंसान जो कुरान करीम की तिलावत करके अपने आप को मुतमईन कर रहा था और
ہم سے ملاقات کے لیے تڑپتا تھا. من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ. جو خدا سے ملنے کے لیے تڑپتا ہے، خدا بھی اس کے روح کے انتظار میں بس شوق اپنے فرشتے کے پر بچھواتے ہیں. احب اللہ لقاءہ کا ترجمہ بھی کر دیا شاندار. جو خدا سے ملنے کے لیے تڑپتا ہے، خدا ان کی روح کی آمد کے انتظار میں فرشتوں کے پاس پر بچھواتا ہے. تو کیا کہا جاتا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ. آپ سبق نہیں گیا کہ بے سکونی، بے اطمینانی اور عجیب قسم کے موڈ لے سے نکل کر انجوائے فل موڈ بنانا ہے. چیلنج کر کے کہتا ہوں، قرآن کی تلاوت کی عادت ڈال دو. خدا پاک کی قسم فریش موڈ میں جاؤ. چیلنج کرتا ہوں، نہ بنو تو مجھ سے جتنے چاہو لے جانا. یہ میرے قرآن کا ہے اور مجھے قرآن نے چیلنج والے طریقے کے ساتھ بولا نا اللہ حرف تنبیہ. اس لیے میں نے چیلنج کہا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو وہاں کیا کہا؟ یا ایھا النفس المطمئنہ. اے وہ انسان جو قرآن کی تلاوت کر کے اس بیان والی زندگی بسر کرتا ہے، یہ واپس آیا. واپس آنے کو بولا گیا. این گھوڑا پرت کریو یہ کہیش تو روگ. ہاں تو اکثر کوا پرت کریو تو اٹ از رائٹ. میں اگر دیکھا تو گھوڑا واپس آیا تو صحیح نہیں. تو گھوڑا تو گیا ہی نہیں تھا، میرے آنے کو واپس آنا چاہیے. میں اکثر کوا آیا اور وہاں جاؤں تو کہا جائے گا کہ اسی لیے انگریزی میں کوئی کام دوبارہ کرنا ہونا تو ری لگایا جاتا ہے، ری یوز. تو ویسے چل اس کے آگے بڑھا دیا ری. گرامر بھی سیکھ لو. کیا سمجھتے ہو مرغیوں کو؟ بہت بھارت میں رہتے ہو. یہ مرغیوں نے سنا ہے مرغیوں خالی بس ایک بات کرے سمجھ لو. گرامر کو تم نے سمجھا لوں کہ کوئی بھی کام میں فرق کروں ہوئی બીજી વાર કરવું હોય તો અંગ્રેજીમાં રીરાઇટ, રીયુઝ, રિપ્લાય, એવી જ રીતે રિટર્ન. હું અક્કલ કુવા રિટર્ન થઈ રહ્યો છું એમ ટર્ન મારીને પાછું દે. रुजू कब बोलते हैं? जब एक जगह से चले हो दोबारा वहां वापस जा रहे हो. इस जीवित के लफ्ज ने निकाला कि हमारा वतन असली आखिरत है, ये हमारा वतन असली नहीं है. इला रब्बी की, तो अपने रब की तरफ लौट आओ. किस घर में लौटो? रादियतन मर्दियतन. फरमाया उलमाए मुफस्सिरीन ने कि दुनिया में इस नफ्स मुतमइन्ना में खुदा की मर्जी को मुकद्दम रखा था, अपनी रिजा को मुअख्खर रखा था. मरते वक्त खुदा बशारत देता है कि आज मैं तेरी रिजा को मुकद्दम कर रहा हूँ कि तू रादियतन फिर मेरी रिजा के मर्जी के साथ फिर मेरी रिजा पूरा. और अब रादियतन मर्जी का तो हुआ खुश होकर आया. पता चला कि मरते वक्त अगर किसी को अपनी रूह वापस करने में बोझ पड़ता है तो अंदर से मुतमइन्ना. और आ गया ना तू जन्नत बाद में पर बोली की बात पहले. पता चला कि जन्नत की नेमत अधूरी है जब तक कि जन्नत में भी सोहबत सालिहीन ना हो. इसलिए वदखुली की इबादी पहले और वदखुली जन्नती बाद में. जब जन्नत की नेमत सोहबत सालिहीन के बगैर अधूरी तो फिर दुनिया में नेक लोगों की सोहबत के बगैर काम कैसे चलेगा? इसलिए मेरे भाइयों कुरान के पीछे मेहनत करो, नमाज़ों पढ़ो. और आज यहाँ बैठने वाले सब लोगों से वादा लेता हूँ कुरान करीम का कम से कम 1/3 नहीं तो 1/4 तो याद कर लो.
7.5 پارے آپ کو میں یاد کرنے کا نسخہ بتاتا ہوں سبھی بھائیوں کو. دیکھو 10 پارے پڑھنا اس سے بہتر ہے. میں آپ کو ایک طریقہ سکھاؤں کہ 10 پارے پڑھنے میں جتنا وقت لگتا ہے 3 رکوع کو اتنا وہی آیا ریپیٹ کرتے رہو. وہ 3 رکوع یاد ہو جائیں گے. رمضان شریف میں روزہ کے 3 4 رکوع یاد کر لو. پورے رمضان میں انشاءاللہ 2 پارے تو کہیں گے. اور پھر جب 2 پارے یاد ہو جائیں گے تو دل میں داڑیاں پیدا ہو. ٹھیک ہے. سورت میں کئی لوگ ایسے ہیں اور آپ کے وجہ سے تو اور آشیرواد. ایک بچی نے حافظ سے قرآن کیا. ابھی بامبے میں ایک حافظ صاحب کی بیٹی نے 31 دن میں قرآن کریم حفظ کر لیا. جو قرآن کا معجزہ ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جلسہ کیوں سجایا گیا. پھر گاڑی والی پٹری پر کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی. اور اس قرآن میں ہدایت صاف ورحمت اور رحمت صرف مومنین کی. ہدایت سب کے لیے لیکن رحمت کو بانٹا مومنین کے لیے. اب کہا جب قرآن آ جائے تو خوشیاں مناؤ. وہ آئے اصل کو مجھے سنا نہیں. بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے نبی گروپ پر یہ میسج ڈال دیجیے. گروپ پر ڈالو کیا خدا کے فضل و رحمت پر خوشی مناؤ. مال کے حاصل کرنے پر خوشی منانے کو قانون کے سامنے منع کیا گیا. لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. اور یہاں امر دیا گیا کہ فلیفرحوا خوشی مناؤ. هو خیر مما یجمعون. آج آپ نے جو جلسہ کیا وہ قرآن کریم کے امر کا امتثال کیا. یہ تو قرآن کا تھوڑا تعارف. اور جو آیت خطبے میں پڑھی تھی اس کو 5-7 منٹ میں سمجھا کر اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں. قرآن کریم میں اپنا تعارف کروا دوں گا. ھذا بصائر من ربکم. یہ تمہارے رب کی طرف سے دلائل ہیں, آنکھیں ہیں, روشنیاں ہیں, ہدایت ہے اور رحمت ہے. لقوم یؤمنون. بصائر کو جمع لایا ہے اس لیے کہ راستہ ایک ہوتا ہے, منزل بھی ایک ہوتی ہے, لیکن چلنے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں. تو چلنے والوں کی آنکھیں بھی الگ الگ ہوتی ہیں. اس لیے بصائر کو جمع لایا گیا. راستہ ایک, ہدن منزل ایک, رحمتن. اس لیے اس کو آدھی باری لایا گیا. یہ الگ بات ہے کہ مستر لا یکشف ولا یمنت ولا یسمع ولا یوحد ولا یسنہ وہ سب باتیں ہیں. اور بھی کیا کہا جو قرآن کی زبردست کتاب ہے تو سنو. اذا قرئ القرآن, جب قرآن پڑھا جائے فاستمعوا لہ, دھیان سے سنو. وانصتوا, سمجھ میں نہ آئے تو بھی خاموش رہو. میں اس کی تفصیل کرتا ہوں. فاستمعوا لہ اہل عرب کے لیے اور وانصتوا اہل عجم کے لیے. خدا کے دربار میں تفصیل قبول کیا انشاءاللہ. فاستمعوا لہ اہل عرب کے لیے وانصتوا. خطبہ جمعہ جب جزء قرآنی پر مشتمل اور اس میں خاموش رہنے کو کہا گیا کہ اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا نماز. تو پھر جب خالص قرآن پڑھا جا رہا ہو, رمضان شریف میں تراویح میں بالکل آواز نہیں ہونی چاہیے. اور ورتل قرآن ترتیل پر رہ گیا. جہاں قرآن شانتی سے پڑھا جاتا ہو اس مسجد میں زیادہ بھیڑ ہونی چاہیے. جلدی قرآن پڑھنے والے کو تو اپوائنٹ ہی نہیں کرنا چاہیے. جو قرآن کریم کے ساتھ اتفاق کرتا ہو, جو قرآن کریم کے ساتھ تعاون کرتا ہو, ایسے لوگوں کو مسلح پر کھڑے رکھ کر خدا کی لعنت کا انصاف کر لو کرتے ہیں. قرآن آرام سے پڑھنا چاہیے. لعلکم ترحمون, تاکہ رحم کیا جائے. اللہ بہت مبارک فرمائے. یہ قرآن عجیب ہے ہمارے سینوں میں ہے. اور یہ حافظوں کے تو سینوں کو بھی قرآن نے اپنے سینے میں سمایا. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. اور اوتوا العلم کو فرمایا گیا. پتہ چلا تصور حسن نہیں ہوتا, وہ تو اوتو ہوتا ہے. خدا کا عطیہ ہوتا ہے تو ملتا ہے, ہر ایک کو مقدر نہیں ہے.
تمہارے سینوں کا تو قرآن ہے. اب اس سینے میں دنیا کی محبت رکھو گے نہیں, اس لیے تمہارے سینوں کو قرآن نے سلیکٹ کر دیا. اس کے لیے قرآن اس کے ساتھ حب مال جمع نہیں ہو سکتا, جھوٹ جمع نہیں ہو سکتا, مخالفت سنت جمع. اور یہ قرآن ہم کو اس کے سب سے تو نہیں ملا بیٹا, حضور کے سب سے ہے. لہٰذا نیت کرو کہ چہرے کی داڑھی میں بھی کبھی مخالفت رسول نہیں کریں گے, اپنے پینٹ میں, اپنے شرٹ میں, اپنے کپڑوں میں کبھی مخالفت رسول. اور ان ماں باپ کو بہت ہاردک ابھینندن اور ہارٹلی آشیرواد پاٹن کرو کہ جن کے بچوں کو اللہ نے قرآن کریم کے لیے منتخب کیا. ارے آج سے تو آپ کے گھروں میں کروڑوں واٹ کی بجلی چل رہی ہے, وہ انشاءاللہ کبھی ختم نہیں ہوگی. اور اس سے عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ کچھ لوگوں کو قید کر دیا, 2 منٹ کا واقعہ. ایک بچہ حافظ قرآن تھا, گجراتی میں کہتے کرگروں, تو کرگرنے لگا, یعنی عاجزی کرنے لگا. تو اورنگزیب میں حافظ کو مجھ کو چھوڑ دو. اورنگزیب سمجھے کہ چھوٹنے کا بہانہ بنا رہا ہے. اورنگزیب نے کہا میں نہیں مانوں گا کہ تو حافظ ہے جب تک کہ آج رات کو تو جس کوٹری میں بند ہے وہاں میں لائٹ نہیں دیکھوں گا, وہاں تک میں اس کو کبھی بھی یہاں سے نکالوں گا نہیں. اس بچے نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ آج تیرا قرآن داؤں پر ملا ہے. اے اللہ, آپ لوگ بھی یہ دعا کرو, اے اللہ آج میں تیرے قرآن کو داؤں پر لگا رہا ہوں, ہندوستان میں امن و امان پھیلا ہے. اے اللہ آج میں تیرا قرآن داؤں پر لگا ہے تو دنیا بھر کی حالت کو درست فرما دے. ایسا ہوا اورنگزیب رات کو 1:30 بجے گشت میں نکلے تو اس بچے کے کمرے میں سے اتنی نور کی شعائیں پھوٹ رہی تھی کہ اورنگزیب دیکھنے کی ہمت نہیں کر رہے تھے کہ وہ تجلیات ربانیاں, وہ تجلیات ربانیاں تھی. اور تھوڑی دیر میں وہ کمرے کی چھت پھٹ گئی. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. یہ قرآن ہے. عبد اللہ نے طالب علم قرآن حفظ کر لیا اور اس کو رات میں 7 سے 10 کیا, اس کا انتقال ہو گیا, اس کو دفن کر دیا. یا 10 سال پہلے کا واقعہ ہے. اس کے ماں باپ کو کسی نے پین ماری, یہ مدرسے والوں نے مار ڈالا ہوگا یہ وہ, کیونکہ اپنے مسلمان قوم کی عادت کیا ہے, نہیں اچھا ہوا تو اللہ رسول نے کیا, برا ہوا تو برا رسول نے اچھا ہوا تو اللہ رسول نے کیا, برا ہوا تو برا رسول نے کیا. تو 1 سال کے بعد اس کے ماں باپ کو پتہ نہیں کیا خوشی تو کہنے لگے ہمارے بچے کا دوبارہ کو فوٹو کروانا ہے, تمہارے کو پوری پانی کرنا چاہ رہے تھے. کیا کرنا چاہ رہے تھے, پیسے لینا چاہ رہے تھے. پولیس نے کہا کہ بھائی ہم کو اندر سے نکالنا پڑے گا, اور نکالو کچھ بھی کرو. کیسے ماں باپ, کیسے ماں باپ, ان کو تو فرق کرنا چاہیے ہمارا بچہ شہید ہو کر گیا, زمانہ طالب علمی میں گیا, آپ کے دستے سے گیا, بچے کو نکالا گیا. مولانا جتنے لوگ کے سب نے دیکھا کفن پر ذرہ برابر خراش بھی نہیں آئی تھی, اور بچہ ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی ہی وہ سویا ہے. کون بڑے وہ بچے کا ہوتا ہے. آپ لوگ کو اتنے قیمتی ہو کہ تمہارے چہروں سے نور پھوٹے گا. ماں باپ سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کے اس نور کو سلامت رکھنے کے لیے اب ان کو عالم بناؤ. یہ تو کڑوی کسری بھی سننی پڑے گی. کریز تو بہت بڑھ رہا ہے گجرات میں حافظ بنانے کا, دیش میں بھی پردیش میں بھی, پھر ڈراپ ہو جاتے ہیں. نہیں نیت کرو ان 25 بچوں کے ماں باپ کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن کے ساتھ حامل قرآن بھی بنائیں گے. ہمارے یہ 25 بچوں میں سے کتنے تیار ہیں کہ انشاءاللہ علماء بھی بنیں گے. یہ 25 بچوں میں سے کتنے تیار ہیں, نام لکھنے کی ضرورت ہے یا پکی نیت, پکی نیت ہو آپ وصولی کرنے تو کسی کو آنا نہیں پڑے گا نہیں ہے نا. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ مبارک کرے. شاید میں نے کافی وقت لے لیا, میری عادت بھی نہیں ہے اتنا لمبا بولنے کی, لیکن شاید ہماری رفقا کی محبتوں اخلاصوں اور آپ سب کے اس میں اجتماع کی برکت سے 2-4 باتیں کہہ دی. اللہ میرے بھی کام لے آئے اور آپ سب کے کام لے آئے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم
یا غنی یا مغنی یا مبدئ یا معید یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعال لما یرید یا من بیدہ ملکوت کل شیء یا من بیدہ مفاتیح السماوات والارض. اے اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما، ہم سب کو بے انتہا مقبول فرما، تیری بارگاہ میں محبوب فرما. اے اللہ ختم قرآن کی مجلسوں میں کی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اے اللہ ہمارے پاس سے اتنی بڑی لسٹ ہے کہ ہم گنانے جائیں گے تو تو نہیں تھکے گا لیکن ہم تھک جائیں گے. تم اللہ لا یمل حتی تملوا. اے اللہ ہمارے پاس تیرے پاس رکھنے کی ڈیمانڈوں بکثرت ہے. ساری ڈیمانڈوں کو پیدا کرنے والا بھی تو ہے، ساری فرمائشوں اور ضرورتوں کو پورا کرنے والا بھی تو ہے. اے اللہ اے میرے مولا، اے حی قیوم، اے میرے مولا، اے زمین و آسمان کے مالک، اے قرآن کریم کے منزل، اے حفاظ قرآن کے سینوں کو منشر کرنے والے مالک، ہم سب کی ضرورتوں کو پوری فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمارے درجات بلند فرما اور امت کی مغفرت فرما. اے اللہ اے مولا عالم اسلام کے حال پر رحم فرما، شام کے حال پر رحم فرما، فلسطین کے حال پر رحم فرما، حرمین کے تقدس کے پامال ہونے کی حفاظت فرما، ہندوستان میں امن و امان کی عدم فرما. اے اللہ ملک و ملت کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے دیش میں شانتی کی کتاب کو عام فرما، ارتداد ذہنی اور فکری سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ان 25 بچوں نے حفظ قرآن کی تکمیل کی سعادت سے اپنے آپ کو برابر فرمایا. قبول فرما، ان کے والدین کے لیے شرف اور سعادت کا درجہ بنا. ہم گنہگار ہیں، اتنا بڑا مجمع تھکا ہارا محنت مزدوری کر کے آج کے قرآن کو جتایا ہے. اے اللہ صرف تیری محبت کی بنیاد پر آیا ہے. اے اللہ محبت کا پروانہ دے دے، اے اللہ محبت کا پروانہ دے دے. تیرے نبی کا عشق نصیب فرما، تیرے نبی کی محبت نصیب فرما. قرآن کے ایک حرف کے برابر ہماری مغفرت فرما، تیری صفات کے بقدر ہماری مغفرت فرما. اے اللہ تیری صفات غیر متعدد ہے، اے اللہ تیری صفات غیر متعدد ہے، غیر معدود ہے. اے اللہ تو صفات عظیمہ کثیرہ ہائلہ کا مالک ہے. ہماری مغفرت فرما، ہمارے محرومین کی مغفرت فرما، روزی روزگار میں برکت نصیب فرما. اس شہر کے لوگوں کی حفاظت فرما، بے ایمانی سے حفاظت فرما، سود خوری سے حفاظت فرما، نمازوں میں جان پیدا فرما. رسم بلالی کے ساتھ ساتھ روح بلالی بھی نصیب فرما، حقیقت ایمان نصیب فرما، حقیقت عبادت نصیب فرما. جنہوں نے بھی ہمارے ساتھ محبت کا معاملہ کیا، ہماری طرف محبت کی نظر سے دیکھا، دعاؤں کے لیے کہا، وہ چاہتے ہیں سب سے بڑی مقاصد میں کامیابی نصیب فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بڑا احسان ہوگا کہ مجھ کو اس گناہ کے ساتھ نکل جائے.